أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن
طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا، تو جس کا نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا، اور جس کا نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ اپنے اہل میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ پھر کر نہ جائے گا۔ ہاں، اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں شام کی سرخی کی قسم اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی جب کامل ہو جائے کہ تم درجہ درجہ چڑھو گے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے 30ویں پارے میں سورہ انشقاق کی آیات مبارکہ 1 تا 25 سورہ مکمل ہوئی کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری محمد بہادر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ
وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں. وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. فکر اسفل ہے میری مرتبہ لا تیرا فکر اسفل ہے میری مرتبہ لا تیرا وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا طور ہی پر نہیں موقوف اجالا تیرا طور ہی پر نہیں موقوف اجالا تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا سات پردوں میں نظر اور نظر میں عالم سات پردوں میں نظر اور نظر میں عالم کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا ہر سحر نغمائے مرغان نوا سمجھ کا شور
ہر سحر نغمائے مرغان نوا سمجھ کا شور گونجتا ہے تیرے اوصاف سے صحرا تیرا، گونجتا ہے تیرے اوصاف سے صحرا تیرا، انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا۔ حمد باری تعالی سامعین نبی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یہ حمدیہ کلام مولانا حسن رضا خان بریلوی کا تھا۔ گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد صدیق اسماعیل۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور اس کے دین کی بنیاد پر۔ تو تم دیندار عورت کو حاصل کرو، تمہارا بھلا ہو۔ محترم سامعین، یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں حدیث ہے، اور اس میں بنیادی اس امر کی طرف وضاحت کی گئی ہے جو کسی بھی مسلمان نے شادی کرتے وقت ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، اور معاشرتی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ عمومی طور پر جب معاشرے میں شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے، لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں 4 چیزوں کی طرف لوگ دھیان دیتے ہیں۔ وہ 4 امور ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اس کا تقوی، اس کی دینداری، مال و دولت اور حسب و نسب یا حسن اور خوبصورتی، یہ سب عارضی اور فانی چیزیں ہیں۔ اور اس میں آپ نے اپنے صحابی رسول کو جس بات کی طرف توجہ دلائی، وہ فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، کہ تو نے دین کو ترجیح دینی ہے، اور یہ دین وہ معیار ہے جس کے اثرات و ثمرات دائمی اور ہماگیر ہیں، جو اس دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں تو صرف اور صرف تقوی، نیک اعمال اور دینداری ہی کام آتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ دیکھیے کہ نکاح کے حوالے سے یہ جو بنیادی طور پر بات بتائی گئی ہے، ہمیں قرآن کریم کے اس آیت کی طرف غور کرنا چاہیے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے اندر سے ہی ازواج بنائی، اور اس وجہ سے بنائی تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان باہمی مودت اور محبت پیدا کی۔
نکاح انسانی زندگی کا بنیادی عنصر ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ مرد ہو یا عورت، زندگی ادھوری رہتی ہے جب تک وہ نکاح کے بندھن میں نہ بندھ جائیں، لیکن یہ بڑا پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو بنایا۔ اس طرح شوہر اور بیوی کا یہ پہلا انسانی رشتہ وجود میں آیا۔ باقی سارے رشتے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن اور دیگر رشتہ داریاں بعد میں وجود میں آئی ہیں۔ قرآن کریم میں نکاح کی تاکید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ آپ اپنوں میں سے جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے نکاح کر دو۔ تو آپ نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دستے، فقیر ہیں، مالی لحاظ سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے ضرور غنی کر دیں گے۔ محترم سامعین، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عام طور پر ہر زمانے سے یہ بات ثابت رہی ہے کہ لوگ ہمیشہ اس بات کو فوکس کرتے ہیں کہ مال اس خاتون کے پاس کتنا ہے، اس مرد کے پاس مال کتنا ہے، مالی لحاظ سے یہ کتنا مضبوط اور مربوط ہے۔ اگر وہ مالی لحاظ سے اس کے وسائل اچھے ہیں، اس کی جائیداد ہے، اس کی پراپرٹی ہے، تو لوگ فوری طور پر اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ مرد ہو یا خاتون ہو اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ظاہری حسن اور خوبصورتی، اس کے نین نقش، اس کی جسمانی حیت، اس حوالے سے بھی یہ ایک اٹریکٹیو چیز ہے کہ لوگ اس کی طرف بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری بڑی اہم بات اس کا خاندانی حسب و نسب ہے کہ کون سا خاندان ہے، کون سی برادری ہے، کون سا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے رسم و رواج کیسے ہیں، اس قبیلے کے بیک گراؤنڈ میں کیسی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے شہرت کمائی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ تزوج الولود الودود، کہ آپ شادیاں کریں ایسی خواتین سے جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کیونکہ میں قیامت کے روز تم لوگوں پر امت کی کثرت ہونے میں فخر کروں گا۔ یہ کثرت کا کیسے پتہ لگے گا، اس بات کا احساس کیسے ہوگا کہ یہ خاتون زیادہ بچے جننے والی ہے؟ یہ اس کے خاندان کی عورتیں، اس کا بیک گراؤنڈ، یہ اس کا حسب و نسب، یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ ان خاندانوں میں اولاد کس کس طرح اور کتنی تعداد میں ہوتی ہے۔ یہ ایک اندازہ سا ہو جاتا ہے۔ باقی پھر بھی دینے والی اللہ کی ذات ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہی ہو جس طرح کے پہلے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے جہاں پہ یہ ترغیب دی، قرآن کی آیت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ فتنے کا باعث، آزمائش کا باعث ہے کہ بندہ ان کے پیچھے پڑھ کر نمازوں سے غافل، مال کے پیچھے پڑھ کر دین سے غافل۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا فاظفر بذات الدین، آپ دین کو ترجیح دیں، دین کو ترجیح دیں۔ یہ دین، یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے اور دنیا میں بھی یہ وہ معیار ہے کہ اس کے اثرات دنیاوی اعتبار سے بھی ثابت ہوں گے، ثمرات دائمی بھی ہوں گے، ہمہ گیر ہوں گے، جو اس دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی حاصل ہوں گے۔ اور آخرت ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر ہی تو اصل بہتر گھر ہے، اور وہ تقوی اور نیک اعمال اور دینداری ہی کام آئے گی۔ اس لیے رشتے کرتے وقت، شادیاں کرتے وقت ہمیشہ دینداری کو ہی دیکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر خالصتاً اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتے کرتے وقت دیندار بیوی کا انتخاب کرنے کی اللہ توفیق دے، تب وہ سبق پورا ہوگا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم کی گفتگو سنی۔ اچھے حبیب کردگار میری طرف بھی دیکھیے، آیا
اشک بار میری طرف بھی دیکھیے، بگڑے ہوئے سنور گئے، ڈوبتے پار اتر گئے، میری بھی کشتی اب ہو پار، میری طرف بھی دیکھیے، اچھے حبیب کردگار میری طرف بھی دیکھیے، اے شہ ختم مرسلین، آنکھیں سفید ہو گئیں، کب سے ہوں محوے انتظار، میری طرف بھی دیکھیے، اچھے حبیب کردگار میری طرف بھی دیکھیے، سنیے امیر کی ذرا کہتا ہے چپ کے کیا، سنیے امیر کی ذرا کہتا ہے چپ کے کیا، میں ہوں غریب امیدوار میری طرف بھی دیکھیے۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری محبوب سلیم۔ یہ نعتیہ کلام امیر مینائی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، اور ایک مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء میں ان کے تذکرے میں موجود ہے کہ جب حضرت جریر مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اور بعض روایات کے مطابق تکیہ انہیں بیٹھنے کے لیے پیش فرماتے تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے سردار تھے، اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اعزاز اور اکرام کا معاملہ فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ، کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار یعنی معزز شخص تمہارے پاس آ جائے تو اس کا اکرام کرو۔ حضرت جریر کے اس تذکرہ اور تعارف کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث مبارک کا ذکر کیا جائے جو انہوں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور زندگی بھر اس حدیث مبارک پر عمل کرنے کو اپنا مشن بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم نصیب فرمائے، یعنی کلمات مختصر مگر معانی انتہائی گہرے۔ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔
یعنی آپ کا بول یا آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا لیکن اس کے معانی بہت وسیع اور گہرے ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے حق میں خیرخواہی کروں گا۔ واضح رہے کہ عبادات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، جبکہ خیرخواہی کے ضمن میں بندوں کے جملہ حقوق آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ جبکہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین والنصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ والائمۃ المسلمین وعامتہم۔ ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیرخواہی کا نام ہے، یعنی نصیحت اور خیرخواہی اعمال دین میں سے سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ نصیحت اور خیرخواہی کس کے حق میں کرنی چاہیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیرخواہی اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے ہونی چاہیے۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام فقط عبادات یا ذکر و اذکار کا نام نہیں، بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرنے، ان کے ساتھ خیرخواہی کرنے اور ان کے لیے خیر اور بھلائی کا چاہنا، یہ سب بھی دین اسلام میں شامل ہے اور اس کا لازمی حصہ ہے۔ لوگوں کی تذلیل کرنا یا ان کا نقصان کرنا یا ان کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ کرنا، یہ ایمان اور اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ بالا روایت صاحب مشکات نے کتاب الآداب باب الرحمہ والشفقہ علی الخلق، کتاب الآداب باب الرحمت والشفقۃ علی الخلق کے تحت ذکر کی ہے۔ مشکات المصابیح کی شرح مظاہر حق میں مذکورہ روایت کے تحت علامہ نواب قطب الدین خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نصیحت یا کسی حکم کو سنتے تو ساری عمر اس حکم کو مد نظر رکھتے اور ہر طرح سے اس کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی گزارتے، ساری عمر اپنے دامن سے اس نصیحت کو چمٹائے رکھتے اور ذرہ برابر اس سے اعراض نہ کرتے۔ چنانچہ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا 300 درہم کے عوض خرید کیا۔ خریدنے سے پہلے انہوں نے بیچنے والے سے کہا کہ تمہارا یہ گھوڑا تو 300 درہم سے زیادہ کا ہے، تم اس کی قیمت 400 درہم لوگے؟ اس نے کہا، یا ابن عبداللہ، تمہاری مرضی پر موقوف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا تو 400 درہم سے بھی زیادہ کا لگتا ہے، کیا تم اس کی قیمت 500 درہم لینا پسند کرو گے؟ وہ اسی طرح گھوڑے کی قیمت 100 درہم کر کے بڑھاتے گئے اور آخر کار انہوں نے اس گھوڑے کی قیمت میں 800 درہم ادا کیا۔ جب لوگوں نے ان سے گھوڑے کی قیمت بڑھانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان سے خیرخواہی کروں گا۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ اس گھوڑے کا مالک وہ قیمت طلب نہیں کر رہا جو حقیقت میں اس کی ہونی چاہیے تھی، تو میں نے اس کی خیرخواہی کے پیش نظر اس کو گھوڑے کی زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کی۔ یہ تو معاملہ عوام الناس کے ساتھ خیرخواہی کا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت کا اعتقاد رکھے، اس کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت اخلاص نیت کے ساتھ کرے اور اس کے اوامر و نواہی کی اطاعت اور فرمان برداری کرے، اس کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کرے اور اس کا شکر بجا لائے اور اس کے نیک بندوں سے محبت کرے۔ اللہ کی کتاب کے حق میں خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بالکل برحق ہے، اور اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر ہر حالت میں عمل کرنے کی کوشش کرے، تجوید و ترتیل اور غور و فکر کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کرے اور اس کی تعظیم اور احترام میں کوئی کوتاہی نہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے یہ گواہی دے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، ان کی نبوت پر ایمان لائے اور انہیں خاتم الانبیاء جانے،
وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچائیں اور جو احکامات دیں ان کو قبول کرے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے، ان کو اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز رکھے۔ جبکہ مسلمانوں کے حق میں خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دینی دنیاوی خیر اور بھلائی کا طالب رہے، ان کو دین کی تبلیغ کرے اور ان کو دنیا میں اس راستے پر چلانے کی کوشش کرے جس میں ان کے لیے بھلائی ہو اور جس میں ان کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں اور حقوق العباد کے سلسلے میں اپنے اپنے فرائض ادا کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ روشنی، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی گفتگو سنی۔ کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، بجوز آپ کے کوئی چارہ نہیں، بجوز آپ کے کوئی چارہ نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں۔ شب غم ہو یا کوئی صبح طرب، شب غم ہو یا کوئی صبح طرب، کہاں ہم نے ان کو پکارا نہیں، کہاں ہم نے ان کو پکارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، بجوز آپ کے کوئی چارہ نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں۔ وہ خطہ مدینے کی گلیوں میں ہے، وہ خطہ مدینے کی گلیوں میں ہے، جہاں کوئی بھی غم کا مارا نہیں، جہاں کوئی بھی غم کا مارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، بجوز نقش پائے رسول خدا، بجز نقش پائے رسول خدا، کوئی نقش دل میں اتارا نہیں، کوئی نقش دل میں اتارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، گدائے در مصطفیٰ بن گئے، گدائے در مصطفیٰ بن گئے، یہ رتبہ بھی کچھ کم ہمارا نہیں، یہ رتبہ بھی کچھ کم ہمارا نہیں،
کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، نجات اپنی ممکن نہیں ہے اگر، نجات اپنی ممکن نہیں ہے اگر، سرے حشر ان کو پکارا نہیں، سرے حشر ان کو پکارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، نبی کی محبت میں جو گم رہے، نبی کی محبت میں جو گم رہے، وہ مسرور پھر غم کا مارا نہیں، وہ مسرور پھر غم کا مارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں، بجز آپ کے کوئی چارہ نہیں، بجز آپ کے کوئی چارہ نہیں، کہیں بھی کسی کا گزارا نہیں۔ کلہائے عقیدت پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے سعید ہاشمی۔ سامعین، یہ نعتیہ کلام منصور کیفی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور سامعین، آج آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے چکوال سے۔ جناب عتیق الرحمان صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور سوگواروں میں میری والدہ ہیں، اس کی بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ ابھی ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا کہ میری والدہ بھی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑ کر انتقال کر گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو میرے بھائی سے ملنے والے حصے میں ہمارا کوئی حصہ بنتا ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ میں نے پہلے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ جو حصہ مجھے بھائی کی وراثت میں سے والدہ کے ذریعے ملے گا وہ میں اپنے اسی بھائی کی اولاد کے لیے دے دوں گا، لیکن بعد میں نے اپنی نیت تبدیل کر لی، تو کیا اس پہ مجھے گناہ ہوگا؟ تو جواب میاض یہ ہے کہ والدہ کی زندگی میں فوت ہو جانے والے بیٹے کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے والدہ فوت ہو گئیں، تو اس سے والدہ کا حق وراثت بیٹے کی وراثت میں سے ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ بیٹے کی وراثت میں سے حصہ پانے کے لیے شرط یہی ہے کہ جس وقت میت فوت ہو اس وقت وارث زندہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس بنا پر پہلے فوت شدہ بیٹے کا ترکہ تقسیم کیا جائے گا، پھر والدہ کو اس کا حصہ اسی طرح دیں گے جیسے ان کی زندگی میں انہیں دیا جاتا، یعنی کل ترکے کا 6واں حصہ۔ پھر بیٹے کی وراثت میں سے ملنے والے حصے کو والدہ کے کل ترکے اگر ہو تو اس میں شامل کیا جائے گا، تو یہ والدہ کا مجموعی ترکہ ہوگا۔ اب والدہ کے ترکہ کو مذکور وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ اس تقسیم میں لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ دیا جائے گا، جبکہ یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے بھتیجوں کے حق میں اپنے حصے سے دستبردار ہونے کی نیت کی تھی، پھر آپ نے نیت بدل ڈالی، تو اس میں یہ آپ پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ اس میں یہی ہے کہ آپ نے صرف نیت کی تھی۔ اور جمہور اہل علم کے مطابق ہبہ اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب کوئی بات کوئی اسے قبول کر لے یا اپنے قبضے میں لے لے، جبکہ ایسا نہیں ہوا ہے تو اس میں پھر آپ پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔
دوسرا خط ہمیں ملا ثوابی سے گل ولی خان صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سونار ہوں، میرے پاس کچھ رشتہ دار دوست سونا خریدنے آتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں سونا اب دے دو اور 1-2 دن بعد قیمت لے لو. اس صورت میں مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے اگر میں ایسا کہوں کہ یہ حرام ہے تو کہیں یہ قطع رحمی میں تو نہیں آ جائے گا. تو جواب یہ ہے کہ کرنسی نوٹوں کے ذریعے سونے کی بیع اسی وقت جائز ہوگی جب اسی مجلس میں پوری قیمت وصول کر لی جائے، جس کو فقہاء کرام تقابض کہتے ہیں، یعنی مشتری سونا وصول کر لے اور بائع قیمت وصول کر لے. تو لہذا تقابض کے بغیر سونے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آپ سے اس طرح کی خریداری کرنا چاہے تو اسے بتلائیں. پھر دوسری طرف مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. یہ بھی واضح رہے کہ آپ یہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو اس پر شک ہے، بلکہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. تاہم یہ سب مکمل نرم لب و لہجے میں آپ کو بتا دینی چاہیے. اور یہی سوال پوچھا گیا بعض علماء کرام سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ عمومی قاعدہ لازمی طور پر سمجھ لیں کہ سونے کی فروختگی تبھی جائز ہوگی جبکہ پوری قیمت وصول ہو جائے. اس میں رشتہ دار یا غیر رشتہ دار میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دین میں کوئی طرفداری نہیں ہوتی. اگر کسی رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے غصہ آتا ہے تو آتا رہے، کیونکہ وہی غلط ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہو جائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ حقیقی اچھا سلوک کیا ہے، جبکہ آپ نے انہیں حرام کام کرنے سے روکا ہے. چنانچہ اگر وہ غصہ کرے یا اس وجہ سے قطع رحمی کرے تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. آج کا تیسرا خط یہ ہے مردان سے گلزیب خان صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ شخص نے چاولوں کا پورا جہاز خریدا، اس سے پہلے کہ مال پہنچتا اور خریدار کے قبضے میں آتا اس نے کسی اور کو فروخت کر دیا، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جہاز جو تھا یہ غرق ہو گیا. تو کیا یہ بیع صحیح ہوگی؟ اور مال کو تلف ہونے کا ضامن کون ہوگا؟ بیرون ملک سے بدریہ سمندری یا ہوائی کارگو کے ذریعے درآمد شدہ مال کے بارے میں بتائیں. کیا مالک کی جانب سے سامان کو روانہ کر دینا اور فریقین کے پاس موجودہ رسیدوں کا موجود ہونا قبضہ شمار نہیں ہوگا، یا پھر حقیقی معنوں میں مال کا قبضہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ اس کے قبضے میں آ جائے؟ اور اسی طرح اس حالت میں مال تلف ہو جانے ضامن کون ہوگا؟ اس طرح یہ بھی بتا دیجئے. اگر مال ابھی بحری جہاز میں ہی ہو اور بحری جہاز بھی سمندر میں ہو تو ایسی صورت میں مال فروخت کرنے کا کیا حکم ہے، جبکہ اس قسم کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ بیع کے بعد مال مالک کی ملکیت سے نکل کر خریدار کی ملکیت میں آ جاتا ہے، لیکن اس کی ضمانت بائع سے نکل کر مشتری کے ذمے اسی وقت آئے گی جب وہ خریدار اپنے قبضے میں لے لے گا. چنانچہ اگر خریدار بذات خود مال اپنے قبضے میں لے یا اپنے نمائندے کے ذریعے سے لے اور خریدار کے گودام سے نکال کر اب مشتری کے لیے اسے فروخت کرنا جائز ہے، چاہے وہ بحری یا ہوائی جہاز میں ہو، کیونکہ یہ مال قبضے اور منتقل کرنے کی وجہ سے اسی مشتری کی ضمانت میں ہے. اسی لیے اس مشتری کے لیے اس مال کو فروخت کرنا، اس سے نفع کمانا جائز ہے. چنانچہ اس مال کی بیع اس کے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ مال اس کی ضمانت میں نہیں آ جاتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نفع کمانے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس کا ضامن نہ ہو، اور آپ کا فرمان ہے کہ نفع تبھی ملے گا جب نقصان کا ضامن بھی ہوگا. چنانچہ اگر فریقین کے درمیان یہ طے پائے کہ خریدار کی منتخب کردہ یا بائع کی جانب سے تجویز کردہ کمپنی کو مال سپرد کرتے ہی بائع کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، تو مال کا گودام سے نکلنا اور پھر گودام سے بحری یا فضائی کارگو کمپنی تک منتقل ہونا، بیع کی رسیدیں دے دینا، یہ سب کچھ صرف قبضہ ہی نہیں بلکہ قبضے سے بھی زیادہ چیز ہے. اسی طرح مال مشتری کی ضمانت میں آ جائے، لہذا اگر مال بحری یا فضائی کسی بھی کارگو کے درمیان تلف ہو جائے تو اس کی ضمانت مشتری پر ہوگی، کیونکہ مشتری نے مال کو خود یا اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے قبضے میں لے کر بندرگاہ تک پہنچایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مال کی بحری یا ہوائی جہاز میں موجودگی کے وقت بیع کرنا صحیح ہے، اس سے ملکیت منتقل ہو جائے گی. چنانچہ اگر تاجر اپنا مال پہنچنے سے پہلے ہی جہاز میں موجودگی کے وقت فروخت کر دے اور بیان کردہ تفصیلات کی روشنی میں مال تاجر کے قبضے میں بھی آ چکا ہو تو بیع ٹھیک ہے پھر. اور اس مال کو خریدنے والے کے پاس اختیار ہوگا کہ مال پہنچنے کے بعد اگر اس میں کوئی عیب رونما ہو گیا یا معاہدے کے مطابق چیز نہ ہو تو واپس کر دے. لیکن اگر مال پہنچنے سے پہلے تلف ہو جاتا ہے تو پھر یہ نئے خریدار کی ضمانت پہ نہیں ہوگا، کیونکہ مال ابھی تک تاجر کی ضمانت میں ہے. جب تک یہ نیا خریدار اپنے قبضے میں نہیں لے لیتا اس وقت تک ضمانت اس کی تاجر پر ہی ہوگی. تو خلاصہ یہی ہوا
کہ اگر خریدار یا درآمد کنندہ جو امپورٹر ہے اس شخص نے خود یہ وصول کر لیے جو بھی سامان تھا، خود ہی کارگو کروا لیا، یا اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے درآمد کنندہ جو ایکسپورٹر یا پہلے تاجر سے وہ مال وصول کر لیا، چاہے وصول کرنے کے لیے کارگو کمپنی کی ہی ذمہ داری کیوں نہ ہو، اور پھر تاجر کی مطلوبہ جگہ تک پہنچنے سے پہلے مال تلف ہو جائے تو وہ تاجر کی ضمانت میں ہوگا، کیونکہ تاجر نے حقیقی طور پر اسے وصول کر لیا تھا، اسے منتقل بھی کر لیا۔ اگر پہلے بائیاں یا برآمد کنندہ یعنی ایکسپورٹر نے خود ہی اس مال کو کارگو کروایا یا اپنے نمائندے کے ذریعے سے کارگو میں بھیجا، مال ابھی جہاز میں ہی موجود تھا کہ یہ بے ہو گئی اور مال پہنچنے سے پہلے تلف ہو گیا، اس صورت میں یہ بائع برآمد کنندہ کی ضمانت میں ہے، وہی اس کا ضامن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجئے، انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین، سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ انعام کی آیات مبارکہ 128 اور 129 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں ڈاکٹر محمد سعد صدیقی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے، اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع کریں گے۔ اے جنات کی جماعت، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں بڑا حصہ لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور آج ہم اپنی اس متعین میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کفار جن و انس سے فرمائیں گے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ہاں، اگر اللہ ہی کو کچھ اور منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا پروردگار بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مومن اور کافر کی مثال بیان کی کہ مومن کی مثال اس باشعور اور زندہ انسان کی ہے جو اپنے پروردگار کی جانب سے آنے والے سیدھے راستے کی پہچان رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اسی راستے پر چلتا رہتا ہے، جس کی جزا کے طور پر اسے اللہ کی جانب سے بہترین نتیجہ و انعام کا حقدار قرار دیا جاتا ہے۔ اس انعام میں رب کائنات کی جانب سے اسے امن و سلامتی اور بقا و دوام کا گھر عطا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے رب کریم کی دوستی، محبت، سرپرستی حاصل ہوتی ہے جو اسے قلبی سکون اور آسودگی عطا کرتی ہے۔ اللہ کے ان محبوب دوستوں کی اخروی جزا کو بیان کرنے کے بعد روئے سخن جنات کی یعنی شیطان کی جانب
اور ان انسانوں میں ان لوگوں کی جانب مڑتا ہے کہ جو اللہ سے دوستی اور محبت کے روابط قائم کرنے کے بجائے شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بجائے ابلیسی راستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ روز محشر ان کا کیا انجام ہوگا، اس انجام کو آج کی تلاوت کردہ 2 آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ آیت مبارکہ نمبر 128 میں مضمون کا آغاز اس طرح ہوا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یعنی وہ پروردگار عالم جس کی ہدایات و تعلیمات اور جس کی عبادت و بندگی سے ان لوگوں نے منہ موڑا تھا، وہ پروردگار اس قدر قادر مطلق ہے کہ وہ ان سرکش اور باغی انسانوں کو بھی اور جن شیطانوں کے پیچھے یہ لوگ سرپٹ دوڑتے تھے ان کو بھی میدان حشر میں جمع کرے گا۔ اپنی طاقت اور دولت کے بلبوتے پر غرور و تکبر میں مبتلا اور طاقت کے نشے میں سرشار یہ فرعون و حامان اور قارون، جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جو روز قیامت کی خبر دی ہے وہ سب سینہ بسینہ منتقل ہونے والی اور بزرگوں کی گھڑی ہوئی داستانیں ہیں، حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ زندگی پیدا کرے گا؟ کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہم سے باز پرس کرے گا اور ایک ایک عمل کا جواب طلب کرے گا؟ رب کائنات بڑے پرجلال انداز میں یہ واضح فرما رہے ہیں کہ خواہ کوئی ہڈی مٹی میں مل جائے یا نظر آتش کر دی گئی ہو، پروردگار عالم اسے دوبارہ زندگی دینے پر اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے اس ہڈی میں پہلی مرتبہ زندگی پیدا کی تھی۔ اسی طرح اللہ ان ابلیسی اور جناتی طاقتوں کو بھی زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور کر دے گا جن کو ان لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنات سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے گروہ جنات تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، تم نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، کسی کو مکر و فریب سے اپنا تابع کیا، کسی کو دولت و اقتدار کا لالچ دے کر اپنے پیچھے لگایا اور اسی طرح کی سازشی منصوبہ بندی کے ذریعے ایک جماعت بنا لی۔ یہ خطاب اگرچہ جنات اور انسان دونوں کے سامنے ہوگا جیسا کہ آیت کے پہلے حصے سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن یہاں خطاب بطور خاص جنات کو ہے کہ برائی کی طرف بلانے والی اور انسان کو برائی پر آمادہ کرنے والی اصل طاقت ان شیطانوں کے پاس ہی ہے۔ تمہیں آج کے دن کے آنے کا اور آج کے دن کی باز پرس کا احساس و ادراک تھا ہی نہیں۔ یہ شیاطین اللہ کے اس خطاب و سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے تو ان کے انسانی دوست اس وقت بارگاہ عزتی میں عرض کریں گے، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، انسانوں میں سے ان جنات کے دوست یہ کہیں گے، اے اللہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، اپنے دنیاوی مفادات کے خاطر ہم نے آج کے دن یعنی میدان حشر میں جمع ہونے اور اس باز پرس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس غفلت کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ جو انجام آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس انجام تک پہنچ گئے ہیں اور اسے اپنی کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ بارگاہ الہی سے فیصلے کا اعلان ہوگا کہ النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اب جہنم کی آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہاں تمہارے سے نکلنا ممکن تھا، لیکن کفر و شرک کی زندگی گزارنے والے لوگ جنہوں نے ساری زندگی شیطان کی پرستش کی، اس کی اتباع اور پیروی کو اپنا شیوہ زندگی بنائے رکھا، ان کو آگ سے نجات دینے کی مشیت اللہ کی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ ایک حدیث میں اس کا ذکر آیا، اسے اللہ کے حکم سے ہمیشہ کی آگ سے نجات مل جائے گی۔ نار جہنم کے اسی انجام کے مضمون کو مکمل کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی جو جس درجے اور جس نوعیت کا ظالم ہوگا اس کو جہنم کے ایک طبقے میں ان کے ظلم کے مطابق اکٹھا کر دیا جائے گا، اور یہ سب ان کے انہی اعمال و عقائد کا نتیجہ ہے جو دنیا میں وہ کرتے رہے اور جس کے علم بردار رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے
آج اس سلسلے میں ہم نے سورہ انعام کی آیات مبارکہ 128 اور 129 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی کی گفتگو سنی۔ نگین فس رسالت اسا سے دین متی، نگین فس رسالت اساس دین متی، فروغ دی دائے افلاک حسن روئے زمین، فروغ دی دائے افلاک حسن روئے زمین، محمد عربی رونق چنانو چنی، مکین گنبد خضرا بہار خلد بری، لوائے حمد کے حامل سعادتوں کے امین، لوائے حمد کے حامل سعادتوں کے امین، عروس حسن ازل کے گلے کے ہار سلام، عروس حسن ازل کے گلے کے ہار سلام، ریاض کن کی مہکتی ہوئی بہار سلام، ریاض کن کی تیرے عدو ہے گرفتار ریسمان مسر، مٹائے تو نے زمانے سے بغض و کین و حسد، تیری وہ شان ہے جس کا کوئی حساب نہ ہے، تو نور صبح ازل روشنی شام ابد، تو ضوء شمس و قمر تاب انجموں پر بھی۔ گلہ عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بشیر حسین نظامی۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں اس بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں جہاں مانگنے پر عطا کیا جاتا ہے مزید، اور عطا کرنے پر احسان نہیں جتلایا جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، تو واحد لا شریک ہے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، تو ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ تو نے قرآن پاک کی صورت میں ایک ابدی معجزہ عطا فرمایا ہے، تو اس کتاب کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تو چاند، سورج اور ستاروں کو روشنی بخشتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور کر۔ تو ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہم تجھ سے ہی اپنی حاجت روائی کے طلبگار ہیں۔ بے شک نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے عطا ہوتی ہے، ہم تجھ سے نیک اعمال کی توفیق کے خواستگار ہیں، اور تجھ سے شرک، عدم اطاعت، حسد، کینہ اور بغض جیسے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی دکھیاروں کا دکھڑا سنتا ہے، تو ہی ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرتا ہے، ہم تجھ سے اطمینان قلب مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے شکر سے لبریز ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ان دعاؤں کی توفیق مانگتے ہیں جن کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی تیری بارگاہ سے خالی واپس نہیں آئے۔ ہم تجھ سے اس طاقت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نام کو سر بلند کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو ہمیں وہ علم عطا کر جو تیرے نام کی عظمت کی دھاک دلوں پر بٹھا دے۔ اے اللہ،
تیری رحمت سے ہی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم تجھ سے اسی رحمت کے سوالی ہیں جو دلوں کو جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوشیوں کی بہار دے۔ اے ہمارے رب، اس وطن کو، اس کے رہنے والوں کو شاد باد کر۔ تو ہمیں فلاح و بہبود کی منزل مراد سے ہمکنار کر۔ تو ہمیں قومی اور ملی سطح پر سیدھے راستے دکھا اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے پیارے نبی کی امت میں ہیں۔ تو ہم پر رحم کر اور اپنی رحمت سے ہدایت کی راہ پر گامزن فرما کہ تمام ہدایتیں تیری جانب سے اور شکر اور حمد کے ترانے صرف تیرے ہی لیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔